الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ہمارے دوست ہیں بھائی شناور، جن کا آج ولیمہ ہے لاہور میں، اور ان کی دعوت پہ میں انوائٹڈ ہوں۔ ان سے ہماری کافی گہری دوستی ہے، تقریباً 6-7 مہینوں سے، اور اس دوستی کی وجہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ لاہور کے ہیں، ہم کراچی کے ہیں۔ زبان کا بھی فرق، قوم کا بھی فرق، اور کلچر کا بھی کافی فرق تھا، جو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ 6-7 مہینے پہلے ان کی کال آئی تھی میرے پاس۔ یہ سنگر تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ آپ نے جنید جمشید کا تو سنا ہوگا، بہت بڑے سنگر تھے، گلوکار تھے۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں گٹار رہتا تھا۔ تبلیغی جماعت کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ کچھ ان کی حالت بھی ان سے ملتی جلتی ہے۔ انہوں نے بھی توبہ کی، اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ پھر میرے بیانات انہوں نے نیٹ پہ کہیں سنے تو مجھے کال کی، اپنے حالات بتائے۔ اس کے بعد سے ان سے میری گپ شپ شروع ہو گئی۔ اور میرے ساتھ ایک خاص بات ہے کہ جس نوجوان کی مجھ سے دوستی ہوتی ہے، اس کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی جب مجھ سے دوستی ہوئی تو ان کو سب سے پہلے فکر ہوئی کہ میری جلدی شادی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں اس ٹاپک پر بولتا بہت زیادہ ہوں، جلد نکاح کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہوں میں نوجوانوں کو۔ بہت سے والدین مجھ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے۔ یہ میری باتوں کو آپ بیان نہ سمجھیں، بالکل ایسے گپ شپ والے انداز میں اگر بات سنیں گے، اور کوئی سوال ہوگا تو بھی آپ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ میری باتوں میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے جو ہے رابطہ کیا، تو پھر تھوڑے دنوں میں ان کو خیال آیا کہ میری شادی ہونی چاہیے، اور اب الحمدللہ کل ان کی شادی تھی، آج ان کا ولیمہ ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں، والدین اکثر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے، یہ مولانا صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں آپ کے بچوں کو سدھار رہا ہوں۔ شادی کر کے، نکاح کر کے لوگ بگڑتے نہیں ہیں، سدھرتے ہیں۔ نکاح نہ کرنے سے بگڑتے ہیں۔ ہمارے سابق صدر اگر شادی کر لیتے، سابق صدر جنہوں نے 5 سال کامیاب حکومت کی ہے، تو اتنے نہ بگڑتے جتنے ان کے آپ کے سامنے حالات ہیں۔ تو کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بیوی کنٹرول کرتی ہے شوہر کو، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب والد صاحب کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، بڑے بھائی کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، والدہ کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، بیوی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے کہ لاہور کا کہہ کر لاہور ہی گئے ہیں، کہیں اور تو نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے گھر سے کئی میسج آ چکے ہیں، کہاں ہیں۔ تو میں اس کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں۔ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، والدین کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ نکاح کیا۔ نکاح ایک سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغمبروں کی سنت ہے۔ نکاح اگر نہیں کرتے تو لوگ دوستیوں کی طرف جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھروں میں رشتوں کی پرابلم کتنی ہے، لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے ہی نہیں مل رہے۔ تو رشتے کیوں ملیں گے جب لڑکے نکاح ہی نہیں کر رہے؟ تو کہاں سے رشتہ ہوگا ان کا؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میں کافی بولتا رہتا ہوں، ابھی میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ میں تو تھوڑا سا تعارف کروا رہا تھا ان کا، کہ ان سے دوستی ہوئی تو ان کا نکاح ہوا، پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ ولیمے پہ میرے بیان کریں گے، تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں۔